اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد پڑھا حضرات تحفظ ذکر کے عنوان پر مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے سورہ ہجر کی جس آیت کو روزانہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس قرآن کی حفاظت کرنے والے حفاظت قرآن بندوں کا کام نہیں ہے حفاظت قرآن کلمہ گویوں کا کام نہیں ہے حفاظت قرآن مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے حفاظت قرآن خاطی انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ حفاظت قرآن اللہ کا کام ہے اور اللہ نے حفاظت قرآن کی ذمہ داری اپنے مخصوص مقدس اور محترم اور صاحب عصمت بندوں کے حوالے کی ہے عزیزوں اگر آپ غور کریں تو آج میں آپ کی خدمت میں تحفظ قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں جو اکثر نہیں پڑھی جاتی عرض کروں دیکھیں عزیزوں آپ غور کریں 1400 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ پر موجود ہے قرآن کا کوئی سورہ تو سورہ قرآن کی کوئی آیت قرآن سے کم نہیں ہوئی اور نہ آج تک قرآن میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کر سکا قرآن کا زبر ہے قرآن کا زیر ہے قرآن کا پیش ہے قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں میں ایک بات بالکل الگ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حفاظت قرآن
کا معجزہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص قرآن غلط پڑھے، یعنی زبر کی جگہ زیر پڑھے، زیر کی جگہ زبر پڑھے، تو کوئی نہ کوئی ٹوک دیتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے بلکہ ایسے ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ویسے تو تمام مومنین کے گھروں میں قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی نسخہ موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن چھپتا ہے، شائع ہوتا ہے، تو کتابت کرنے والے یا کمپوزنگ کرنے والے چونکہ خاطی انسان ہوتے ہیں، اور جب پرنٹنگ پریس میں چھپتا ہے تو کبھی کبھی کچھ حروف اڑ بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی لکھنے والوں سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو پینسل سے اگر کہیں کچھ چھوٹ گیا ہے تو وہ اس کو بنا دیتے ہیں، اگر کہیں زبر کی جگہ زیر ہو گیا ہے تو اسے زبر کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ تحریری طور پر یا کوئی پڑھ رہا ہے تو قرآن میں کسی کے پڑھنے کی اصلاح کرتے ہیں، تو یہ اس کا معیار کیا ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ نوجوان زیادہ مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، آن لائن بھی، اور سامنے بھی چند حضرات تشریف فرما ہیں، لہذا میں ایک بات مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے 1 کلو گرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 کلو گرام، آپ کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو، یہ 1 کلو کیا ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں، 1 کلو کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک باٹ ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ 1 کلو ہے، یا مثلا ڈیجیٹل ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے یہ 1 کلو ہے۔ لیکن یہ 1 کلو جو ہے اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جن بچوں نے پرائمری سٹیج پر تھوڑی بہت فزکس پڑھی ہے ان کو میں سنا نہیں رہا ہوں بلکہ یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ 1 کلو گرام کیا ہے؟ 1 کلو گرام کیا ہے؟ کہ بھائی پیرس میں فرانس میں پیرس میں ایک لیب میں پلیٹینم اور ایریڈیم کا ایک سلنڈر رکھا ہوا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، پلیٹینم اور ایریڈیم کا، یہی تو پڑھا ہے نا، پلیٹینم اور ایریڈیم کا ایک سلنڈر رکھا ہوا ہے، اور یہ 1889 سے رکھا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک شیشے کے شوکیس میں رکھا ہوا ہے۔ اب ساری دنیا میں جو 1 کلو گرام کا اسٹینڈرڈ ہے وہ وہی سلنڈر ہے جو پلیٹینم اور ایریڈیم کا ہے، جو پیرس میں ایک لیب میں شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب اگر ساری دنیا میں کہیں اختلاف ہو جائے کہ یہ 1 کلو ہے یا نہیں ہے، 1 کلو گرام ہے یا نہیں ہے، تو معیار وہی پیرس میں رکھا ہوا پلیٹینم اور ایریڈیم کا سلنڈر ہے جس کا وزن 1 کلو گرام ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اسی معیار پر اس کے فریکشنز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، سارے فریکشنز اسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن معیار جو ہے وہ پیرس میں رکھا ہوا وہ پلیٹینم ایریڈیم کا ایک سلنڈر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ڈھونڈیے یا کسی بھی فرقے کے مسلمان سے پوچھئے کہ دنیا میں کہیں قرآن مجید کا کوئی ایسا نسخہ رکھا ہوا ہے جس کو اس انداز سے معیار قرار دیا جائے؟ بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ میرے خیال میں آپ حضرات نے توجہ نہیں فرمائی، میں کیا عرض کر گیا؟ بھائی خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہوئیے، پڑھے لکھے حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں کہ کیا ساری دنیا میں کہیں قرآن مجید کا کوئی ایسا نسخہ رکھا ہوا ہے، کسی فرقے کے، کسی مدرسے کی، کسی لائبریری میں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ندوے کی لائبریری میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، یہ معیار ہے۔ یہ دیوبند میں رکھا ہوا ہے، یہ معیار ہے۔ اچھا جانے دیجئے، انہوں نے کہا بھائی مدینے میں رکھا ہوا ہے، وہ معیار ہے۔ مکے میں رکھا ہوا ہے، وہ معیار ہے۔ خانہ کعبہ میں قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہے، وہ معیار ہے۔ کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہوئیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
ساری دنیا میں کہیں اس طرح سے کہ جیسے 1 کلو گرام ویٹ وہاں رکھا ہوا ہے پیرس میں، اس طرح سے کہیں قرآن کا کوئی نسخہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ کہیں اگر کسی کو شک ہو قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں یا زبر و زیر کے بارے میں تو اس سے ملا کے دیکھ لیا جائے، لیکن اس کے باوجود قرآن کا حرف حرف محفوظ ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ سنی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، بہت گہری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اس کے باوجود قرآن کا حرف حرف محفوظ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن آج محفوظ ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، یعنی یہ تحفظ قرآن جو ہو رہا ہے، یہ جو آج قرآن محفوظ ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور میرے خیال میں سمجھدار حضرات جانتے ہیں کہ معجزہ اللہ کا فعل نہیں ہوتا، اللہ جانے آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں، بلکہ معجزہ معجز نما کا فعل ہوتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اگر حفاظت قرآن اس دور میں معجزہ ہے تو کوئی نہ کوئی معجز نما موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، کوئی نہ کوئی ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ماننا پڑے گا نا کہ کوئی نہ کوئی معجز نما موجود ہے جس کی وجہ سے آج قرآن محفوظ ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، نہ ماننے والوں نے تو رسول اللہ کو چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے دیکھا لیکن نہیں مانا۔ کیا سنایا؟ سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا لیکن نہیں مانا، ستارے کو اترتے ہوئے دیکھا لیکن نہیں مانا، بتوں کو پیغمبر اسلام کے حق میں بولتے ہوئے دیکھا نہیں مانا، سنگریزوں کو تسبیح کرتے ہوئے دیکھا نہیں مانا۔ ارے بھیا جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتے۔ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب دیکھا نہیں تو کیسے مان لیں؟ ارے بھیا تم نے نہ معلوم کیا دیکھا تب نہیں مانا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، یہ کون سی بات ہے؟ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اچھا سنیے، دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑے ادب قسم کا موضوع ہے، لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس کو آسان سے آسان زبان میں بچوں تک پہنچا دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ مقصد مجلس اپنی علمیت کی دھونس دینا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو سمجھا دینا ہے کہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے۔ میرے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں وہ معاف کریں، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید کہ جہاں تمام معجزات ہیں وہاں ایک اور معجزہ ہے قرآن کا، ہو سکتا ہے کبھی اس کے اوپر آپ نے غور نہ کیا ہو۔ دیکھیں قبلہ جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے ایسے ہی کلام بھی بوڑھا ہوتا ہے۔ شاید یہ لفظ سب تک پہنچا نہیں۔ جیسے جس طرح سے انسان بوڑھا ہوتا ہے، جیسے جانور بوڑھا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے کلام بھی بوڑھا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کلام کیسے بوڑھا ہوتا ہے؟ سمجھدار حضرات اس بات کو جانتے ہیں، جدید عربی اور ہے، قدیم عربی اور ہے۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ جدید عربی یعنی اس دور کی عربی اور ہے، قدیم عربی اور۔ عربی جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جدید عربی ہے، یہ قدیم عربی ہے، یہ جدید فارسی ہے، یہ قدیم فارسی ہے، یہ اولڈ انگلش ہے، یہ نیو انگلش ہے۔ فرق ہے یا نہیں؟ انگریزی جاننے والے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، آج سے 20 سال پہلے کا مسئلہ کچھ اور تھا اور آج کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ بہت سی چیزوں کی تو اسپیلنگ ہی بدل گئی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میں غلط نہیں عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا۔ تو زبان بدلتی ہے، پرانی اردو اور ہے، نئی اردو اور، پرانی اردو اور جو ہمارے دادا اردو بولتے تھے، ہمارے پردادا اردو بولتے تھے وہ اور تھی، اور آج کے زمانے میں جو اردو بولی جا رہی ہے وہ اور۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط تھی یا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، لیکن بہرحال جب عہد بدلتا ہے، جب عصر بدلتا ہے، جب زمانہ بدلتا ہے تو زبان بھی بدلتی ہے۔ بہت سے الفاظ بدل جاتے ہیں، بہت سے جملے بدل جاتے ہیں۔ کل اس چیز کو یہ کہا جاتا تھا، آج یہ کہا جاتا ہے۔ کل اس کا تلفظ ایسے ہوتا تھا، آج اس کا تلفظ ایسے ہوتا ہے۔ کل یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، آج یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کل یہ لفظ مستعمل تھا، آج یہ لفظ متروک ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے عزیزوں کلام میں بھی قدامت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے کلام میں بھی قدامت پیدا ہوتی ہے۔ بہت بڑا نام ہے مرزا غالب کا اردو ادب میں، غزل کہنے میں، لیکن مرزا غالب کی غزل اور ہے، اس زمانے میں شعرا جو غزل کہتے ہیں وہ اور۔
اس زمانے کی غزل اور ہے، اس زمانے کی غزل اور ہے۔ جب آپ غالب کی غزل کو غالب کی غزل سمجھ کے سنتے ہیں، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب آپ غالب کی غزل کو غالب کی غزل سمجھ کے سنتے ہیں تو آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر مثلا حسن فراز صاحب یا نیر مجیدی صاحب اسی انداز سے غزل کہنے لگے تو آپ کو اچھی نہیں لگی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ میری بات سمجھیے، میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ میر تقی میر کا کلام ہے، اس زمانے کا کلام اور ہے، اس زمانے کا کلام اور ہے۔ اس زمانے کا شاعر کہے گا تو اپنے اعتبار سے کہے گا، اس میں غلطی نہیں ہوتی، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شاعر کلام کہتا ہے تو اس میں مشاہدات کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت کے مشاہدات محدود تھے، اس وقت کے مشاہدات جو ہیں وہ محدود نہیں ہیں، لہذا اس وقت کا کلام اور ہے، اس وقت کا کلام اور ہے۔ اس کلام کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کلام اس دور کا ہے، جدید ہے، عالم شباب میں ہے۔ وہ کلام کیا ہے کہ اس پہ قدامت ہے، لگتا ہی ہے اگر سنیے کہ اس کلام میں بڑھاپا آ گیا ہے، بزرگی آ گئی ہے، 200 سال پہلے کا کلام ہے۔ یہی مسئلہ خطابت کا ہے، یہی مسئلہ ذاکری کا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی مسئلہ ذاکری کا بھی ہے، یہی مسئلہ خطابت کا بھی ہے۔ اسی وجہ سے میں بڑی احتیاط سے کام لیتا ہوں، اگر کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ پڑھتا ہوں تو نام اسی لیے لے لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ آپ میری بات سمجھے؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں سے یہی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی بہت بزرگ ذاکر کا نکتہ اس دور میں ہم پڑھ رہے ہیں تو سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ اس دور کا نکتہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، سمجھ میں آ جاتا کہ یہ اس دور کا کلام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کلام پر بھی قدامت طاری ہوتی ہے، پرانا پن جو ہے وہ کلام پر طاری ہوتا ہے۔ یہ 100 سال پہلے کا کلام ہے، یہ 200 سال پہلے کا کلام ہے، یہ 300 سال پہلے کا کلام ہے، یہ 400 سال پہلے کی عبارت ہے، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ 1400 برس پہلے قرآن پیغمبر پر نازل ہوا تھا، لیکن آج بھی اس کلام میں شباب موجود ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا سنا آپ نے بھائی؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ آج تک قرآن پہ شباب موجود ہے، آج تک قرآن پہ جوانی موجود ہے، آج تک قرآن پہ جوانی موجود ہے۔ خدا جانے آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے کہ آج تک قرآن پہ جوانی موجود ہے۔ 1400 سال ہو گئے لیکن قرآن آج بھی جوان ہے۔ اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب معجزہ آج تک جوان ہے تو جو صاحب معجزہ ہے، اللہ اکبر، صاحب معجزہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ تو جو صاحب معجزہ ہے، جو صاحب معجزہ ہے، غور کیا آپ نے، وہ بھی اگر صدیوں کے بعد بھی آئے گا تو جوان نظر آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ 40 برس کا سن ہوگا جب سرکار تشریف لائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم آئے گا تو 40 سال کا ہوگا۔ لیکن یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ امام کے کلام کو کس طرح سنتے ہیں اور کیسے رسپانس دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اس سے بہتر جملہ اس سلسلے میں ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ امام کا جملہ ہے۔ سرکار سبت اکبر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا قائم، سنیے، فرمایا کہ ہمارا قائم جب صدیوں کے بعد آئے گا تو عالم شباب میں اس لیے ہوگا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہ ہر شے پر، لہذا ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ کچھ تیاری بھی کی تھی، ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، لیکن بہرحال حالات نے ساتھ نہ دیا۔
انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ سال کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ہمارے امام کی غیبت وہ کہتے تھے اب غیبت کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تمہاری سمجھ میں غیبت نہیں آتی؟ غیبت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ آپ نے غیبت کے سلسلے میں 1000 دلیلیں سنی ہوں گی، لیکن ایک دلیل سنیے. اور میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جتنے حضرات مجلس سن رہے ہیں ان میں اکثر حضرات نے شاید یہ دلیل نہ سنی، اور دلیل بھی میری بیان کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب کمال الدین میں تحریر کرتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. سنیے قبلہ، دیکھیں غیبت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے ملائکہ کے سامنے یہ آواز دی کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ جب آواز دی کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، صرف اللہ نے اعلان کیا تھا، ابھی مٹی نہیں منگوائی، ابھی پانی نہیں منگوایا، ابھی مٹی کو گندوایا نہیں، ابھی پیکر نہیں بنوایا، ابھی آدم کو سجدہ نہیں کرایا. لیکن سرکار صادق آل محمد کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتے اس آنے والے خلیفہ کی غیبت پر ایمان لے آئے. ہائے 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 بھائی صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد پر. دیکھیں آپ میری طرح متوجہ رہیں کہ فرشتے اس آنے والے خلیفہ کی غیبت پر ایمان لے آئے. دیکھیں بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی، خالی تولا نہیں ہے. سن رہے ہیں آپ؟ خالی تولا نہیں ہے، اس لیے کہ خالی تولا ہو تو بات ہی کہاں مکمل ہوتی ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ فرشتے، اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، کہ فرشتے اس آنے والے خلیفہ کی غیبت پر ایمان لے آئے. لیکن جب شیطان نے سنا تو اس نے اپنے دل میں ایمان کی جگہ نفاق کو جگہ دی. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ ایمان کی جگہ نفاق کو جگہ دی. لیکن اس کا یہ نفاق چھپا رہا تو اللہ چاہتا تھا کہ اس کا نفاق بھی ظاہر ہو، لہذا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کا نفاق کفر کی شکل میں ظاہر ہو گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. ابلیس کا نفاق، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد، کفر کی شکل میں ظاہر ہو گیا. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس قبلہ بہت دیر زحمت نہیں دینا ہے، لیکن میں نے بڑی اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں. اب سنیے عزیزوں، سرکار صادق آل محمد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ جو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ سنا اس سجدے کی حیثیت کیا تھی. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ سجدہ اللہ کی عبادت تھی، آدم کی اطاعت تھی، اور آدم کے صلب میں آنے والے نورانی اشخاص کی تعظیم تھی. غور نہیں کیا بھائی، خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہوئیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سجدہ کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت بھی تھی، آدم کی اطاعت بھی تھی، اور آدم کے صلب میں آنے والے انوار کی تعظیم بھی تھی. یہ تینوں چیزیں اس سجدے میں شامل تھیں. اب سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کی عبادت سے انکار کرے وہ بھی شیطان. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ بھی شیطان. جو نبی کی اطاعت سے انکار کرے وہ بھی شیطان. جو آل کی تعظیم سے انکار کرے وہ بھی. صلوات بر محمد و آل محمد. تینوں چیزیں.
دیکھیں قبلہ اب تو نہ معلوم کیسے کیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں. ایک جملہ بڑا باریک صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہیں بھی جھک جانے والوں کی سمجھ میں آل محمد کے در پر سجدہ نہیں آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. آل محمد کے در پر سجدہ سمجھ میں نہیں آتا. میں کہا صاحب یہ سجدہ کیا ہے؟ سنو، اگر میاں سمجھادی اپنی طرف سے کہے تو مانو یا نہ مانو، لیکن ہمارے 10ویں امام دیکھیے عزیزوں، اصل میں مجلس پڑھی جائے تو بڑے اعتراض ہوتے ہیں. میں کہا یہ عالم نہیں ہیں، یہ ذاکر ہیں، یہ ذاکری ہے، یہ خطابت ہے. تو ادھر کچھ سال سے ہم نے بھی سوچا کہ اپنی طرف سے کچھ پڑھائی نہ جائے، معصومین کی احادیث ہی سنائی جائیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، متوکل کا دربار، یحییٰ ابن اقسم، بہت سے سوال کیے ہمارے 10ویں امام سے. بالکل نوجوانی کا عالم ہے ہمارے 10ویں امام کو. سوال کیے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے، پوچھتے پوچھتے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جناب یعقوب نے اور ان کی اہلیہ نے اور برادران یوسف نے جو یوسف کے آگے سجدہ کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یا نہیں کیا؟ کہا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے اگر خالی برادران یوسف کی بات ہوتی تو حجت قرار نہ پاتی. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے شاید بالکل غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. اس لیے کہ برادران یوسف معصوم نہیں ہیں، لیکن سجدہ کرنے والوں میں جناب یعقوب بھی شامل ہے جو اللہ کے نبی ہیں. جناب یعقوب بھی شامل ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور خالی نبی نہیں ہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں. وہ یعقوب شامل ہیں، اسحاق کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے پوتے بھی ہیں، ایک نبی کے بھتیجے بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ یعقوب ایک نبی کے باپ بھی ہیں. پورا سلسلہ جناب یعقوب کی نسل سے نبیوں کا ہمارے سامنے آتا ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. ان یعقوب نے بھی سجدہ کیا. یہی پوچھا 10ویں امام سے کہ یہ جو سجدہ کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ آپ کے 10ویں امام نے جواب دیا کہ اس سجدے کی حیثیت وہی ہے جو سجدہ آدم کی ہے. کیا سنا آپ؟ اس کی وہی حیثیت ہے جو سجدہ آدم کی ہے. اس کے بعد فرمایا تم سمجھے نہیں، یہ جو انہوں نے یوسف کے آگے سجدہ کیا یہ یوسف کو پروردگار سمجھ کر یا رب سمجھ کر یا اللہ سمجھ کے سجدہ نہیں کیا. کہ پھر یہ سجدہ کیا تھا؟ کہ بھئی یعقوب ایک عرصے سے بے چین و بے قرار تھے یوسف کی زیارت کے. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ یوسف کی زیارت کے لیے ایک عرصے سے بے قرار تھے. اب جیسے ہی یوسف کو دیکھا ویسے ہی جناب یعقوب شکر الہی کے لیے سجدہ. سنا آپ نے یا نہیں سنا بھائی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شکر الہی کے لیے. اللہ اکبر. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیں عزیزوں، یہ امام کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. امام کا قول ہے یہی صراط مستقیم ہے کہ یہ شکر الہی کا سجدہ تھا. اب سمجھ میں آیا یعقوب جیسا نبی دل میں تمنا تھی کہ ہم یوسف کی زیارت کریں. جیسے ہی وہ تمنا پوری ہوئی جناب یعقوب یوسفی کے سامنے شکر الہی کے طور پر سجدے میں گر پڑے. اب اگر کوئی حرم امام حسین میں آئے یا حرم حضرت عباس میں آئے، زندگی بھر کی تمنا پوری ہو رہی ہے، سامنے امام کی ذریعہ ہے اور شکر کے سجدے میں گر پڑے تو پریشان نہ ہونا. صلوات بر محمد و آل محمد. پریشان ہونے کی ضرورت ہے. بس عزیزوں، آج میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پر آج تک شباب برقرار، آج تک شباب برقرار ہے.
اور جب ہمارا آخری امام آئے گا تو وہ بھی عالم شباب میں آئے گا۔ دیکھیے عزیزوں، مجمع کتنا ہی کم کیوں نہ ہو سامنے بیٹھا ہوا، لیکن دور دور تک لوگ مجلس سن رہے ہیں، اور یہ باب المراد باب الحوائج کی بارگاہ ہے۔ یہاں کچھ نہ کچھ الگ سے عطا ضرور ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں۔ صرف مولا کی عطا ہے، ورنہ میثم زیدی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جب آخری آنے والا آئے گا تو وہ عالم شباب میں آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ عالم شباب میں آئے گا۔ اما مولا علی سے جو خلافت چھینی تھی تو یہی کہہ کے تو چھینی تھی کہ یہ بوڑھے ہیں۔ سنایا کہ نہیں سنایا؟ یہ بوڑھے ہیں، اور غدیر میں جس کا اعلان ہوا وہ جوان ہے، اسی لیے 1400 سال کے بعد بھی وہ آئے گا تو عالم شباب میں آئے گا کہ میں غدیر والا ہوں، سقیفہ والا نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ بس قبلہ، میں نے مجلس کو تمام کیا، وہ عالم شباب میں آئے گا۔ یہ اتنی دیر سے جو تکرار ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو متوجہ کرنے کی خاطر، اس لیے کہ آج ایک نوجوان کا ماتم۔ ایک نوجوان کا ماتم، 18 برس کے علی اکبر، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر سے مشابہ، ہماری جان قربان۔ خداوند عالم ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جو علی اکبر کا نام سن کے آنسو بہاتے ہیں۔ گھر بھر کی چہیتی شخصیت کا نام علی اکبر، بلائیں لینے والی پھوپھی زینب بھی موجود، قربان ہونے والی ام کلثوم بھی موجود، بڑے بھائی سے لپٹ جانے والی سکینہ بھی موجود، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے چچا عباس بھی موجود، وہ بابا بھی کربلا میں موجود جو یہ کہتا ہے کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں نانا کی زیارت کروں تو میں علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ سنیے عزیزوں، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ شب عاشور آقا عباس شہزادے علی اکبر کے پاس آئے، بیٹا علی اکبر ذرا میرے ساتھ چلو۔ علی اکبر ساتھ ساتھ چلے، ایک ایسے خیمے میں آئے جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ خیمے میں داخل ہوئے، سامنے ایک کرسی رکھی تھی، چچا نے بھتیجے کے بازوؤں کو پکڑا، کہا میرے لال اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ خزانہ جو ادب و تہذیب کو خلق کرنے والا ہے، وہاں بھتیجے نے چچا سے کہا چچا یہ کیسے ممکن ہے، آپ کھڑے رہیں میں بیٹھ جاؤں۔ کہا میرا لال میں چچا ہوں نا؟ کہا ہاں۔ کہا میرا حکم ہے بیٹھ جاؤ۔ جب یہ کہا تو علی اکبر کرسی پر بیٹھے۔ آپ سنیں گے جیسے ہی علی اکبر کرسی پر بیٹھے حضرت عباس فوراً سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، جیسے آپ تشہد کے عالم میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ گئے۔ دونوں ہاتھ علی اکبر کے گھٹنوں پر رکھ دیے، سر اٹھایا، علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر چہرہ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ علی اکبر کا
چہرہ دیکھتے رہے حضرت عباس۔ شہزادے علی اکبر نے کہا چچا عباس لیکن کوئی سخت قسم کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ محسوس کیجئے گا تو جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا۔ کہا چچا کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے لال کہنا کچھ نہیں، اے میرے لال یہ آخری رات ہے، جی چاہتا ہے جی بھر کے تمہارا چہرہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ وہ علی اکبر صبح سے علی اکبر بار بار اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ بس عزیزوں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادہ اس وقت آیا کہ جب حضرت عباس کا خون میں بھرا ہوا عالم واپس آ گیا۔ بابا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اے بیٹا کیا کہا؟ ایک بار پھر کہو بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اے میرے لال مجھ سے زیادہ تم پر تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری پھوپھی کا حق ہے، پہلے ان سے اجازت لے لو۔ حضرت عباس خیمے میں آئے، کسی طرح سے پھوپھی سے اجازت لی، ماں سے اجازت لی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کوئی بھی شہید خیمے سے باہر نکلتا تھا تو ایک بار پردہ اٹھتا تھا، شہید خیمے سے باہر آ جاتا تھا، لیکن علی اکبر بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا تھا۔ 10 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 10 مرتبہ گرا۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے کوئی دامن پکڑ کے روک لیتا تھا۔ ارے یہ دامن پکڑ کے کون روکتا تھا؟ اگر ماں روکتی تو بازو پکڑ کے روکتی، پھوپھی روکتی تو ہاتھ پکڑ کے روکتی۔ ارے یہ 3 برس کی سکینہ دامن پکڑ لیتی تھی، بھائیا علی اکبر۔ بہرحال کسی طرح سے علی اکبر باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آقا حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا، پروردگار تیری راہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ چلے اکبر کوئی دور پہنچے تھے کہ احساس ہوا کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ رکے، پلٹ کے دیکھا، حسین ٹوٹی کمر پکڑے ہوئے، یا بنیا مہلن محلا، یا بنیا مہلن محلا۔ میرے لال آہستہ 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 آہستہ۔ اے بابا آپ تو اجازت دے چکے، اے بابا آپ تو اجازت دے چکے، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ اے میرے لال جاؤ مگر مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اب عزیزو سنیں گے آپ، علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ادھر آقا حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہو گئے، علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے کے در پہ آئے ام لیلا، میرے لال کے مقابلے پر ایک بہت قوی شخص آیا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت پر یقین ہے، لیکن ام لیلا باپ ہوں، وہ آنے والا سیر و سیراب ہے، میرا بچہ پیاسا۔ جاؤ جا کے علی اکبر کی کامیابی کی دعا کرو۔ ام لیلا مسلح پہ آئیں، دعا کرنا شروع کی۔ ادھر علی اکبر اسے قتل کر کے واپس آئے۔ اے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے، اللہ اکبر، پیاس مارے ڈالتی ہے۔ میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، یہ کہہ کے باہر نکالی، بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔
لو میرے لال انگوٹھی اتاری، یہ انگوٹھی اپنی دہن میں رکھو۔ علی اکبر نے انگوٹھی دہن میں رکھی، پھر میدان میں آئے۔ ہاں عزیزوں، اکبر کی جنگ شروع ہوئی، لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سنیں گے آپ ایک جملہ سنیں گے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر ایسی شدت سے جنگ کر رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا سارے لشکر کو کاٹ کے پھینک دیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا یہ کون سا جذبہ ہے کہ یہ جوان 3 دن کی بھوک پیاس میں اس طرح تلوار چلا رہا ہے۔ حمید کہتا ہے میں تھوڑا قریب ہوا، قریب 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے، جملہ سن لیجئے، پھر جتنا جی چاہے اتنا روئیے گا۔ یہ کہتا ہے میں علی اکبر کے قریب ہوا تو میں نے سنا کہ علی اکبر تلوار چلاتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اب اس لشکر میں جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا۔ اس جذبے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ سنیے علی اکبر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نیزہ چلایا، خدا لعنت کرے سنان ابن انس پر، نیزہ چلا، علی اکبر کے سینے میں نیزے کی یعنی ٹوٹی۔ نہیں سنیے، ہمت ہو تو سن لیجئے، جتنا رونا ہو رو لیجئے، خدا کرے پڑھتے پڑھتے ہم مر جائیں، سننے والے روتے روتے مر جائیں، اس سے بہتر کوئی زندگی نہ ہوگی۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ عزیزو، جب نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی، صاحب ریاض القدس نے لکھا، علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ اب جو گھوڑا چلا، چاروں طرف سے عرض کیا تلواریں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ارے حسین کا لال ٹکڑے ٹکڑے۔ وہ وقت بھی آیا کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اے بابا، آپ پر میرا آخری سلام۔ چلے حسین بار بار گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، علی اکبر کے قریب پہنچے۔ میرے لال زخم کہاں لگائے، زخم کہاں لگائے؟ کہا بابا نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی، نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی۔ چاہتے ہیں حسین کہ نیزے کی یعنی نکالیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے روکا، بابا رک جائیے، اے بابا اب کوئی اور موجود بھی نہیں ہے، اے بابا اب تو کوئی اور موجود بھی نہیں ہے، اے بابا نہ معلوم کتنی بار زمین پر گر کے آ رہے ہیں، اے بابا رک جائیے، پہلے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے چہرے کی گرد صاف کر۔ علی اکبر اتنا خیال حسین ابن علی کا۔ امام حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، نجف کا رخ کیا۔ اے بابا مدد کیجئے، میں اپنے لال کے سینے سے برچھی کی یعنی نکال رہا ہوں۔ عزیزوں نیزے کی یعنی باہر نکلی، علی اکبر نے دم توڑ دیا۔ اب حسین لاشا کیسے اٹھائیں؟ عزیزوں لاشا کیسے اٹھائیں؟ کسی طرح سے لاشا اٹھایا، 2 قدم چلے، لاشا نہ اٹھ سکا، پھر زمین پر رکھا، پھر اٹھایا، پھر زمین پر رکھا، پھر اٹھایا، پھر زمین پر رکھا۔ اب جب حسین سے لاشا نہ اٹھا تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا۔ بس عزیزوں آخری جملے ہیں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ دیکھا چھوٹے چھوٹے بنی ہاشم کے بچے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آؤ بچوں آؤ، اپنے بھیا کا لاشا اٹھاؤ۔ بس آخری جملہ، مجلس تمام۔ ہاں عزیزوں یہ بچے جو لاشا اٹھانے کے لیے آئے، یہ 12-14 سال کے بچے نہیں تھے۔ اس عمر کے بچے تو حسین پر پہلے ہی قربان ہو چکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، شاید آپ غور نہیں کر رہے، 7 سال کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ارے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کیا جانے لاشا کیسے اٹھتا ہے، لیکن بچے آئے۔ آپ کو پتا ہے لاشا کیسے اٹھایا؟ کہا بچے علی اکبر کے لاشے سے لپٹ گئے، کوئی بچہ سر سے لپٹ گیا، کچھ بچے شانوں سے لپٹ گئے، کچھ بچے سینے سے لپٹ گئے، کچھ بچے شکم سے لپٹ گئے، کچھ بچے پیروں سے لپٹ گئے۔ آگے آگے بچوں کے ہاتھوں پر علی اکبر، پیچھے پیچھے حسین۔